السلام علیکم کلاس 4، یہ آپ کا اردو کا سبجیکٹ ہے اور آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے اشرف کی شوخی. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیپٹر ہم پڑھنے جا رہے ہیں اشرف کی شوخی، اس کا جو پڑھنے کا مقصد ہے سب سے پہلے کہ بچوں کو بتانا کہ مذاق ایسا کیا جائے جس سے لطف آئے. ایسا مذاق ہرگز نہ کرنا چاہیے جو کسی کی تکلیف یا شرمندگی کا باعث بنے. ٹھیک ہے، یعنی ہمیشہ ایسا مذاق کریں جس سے دوسرا خوش ہو جائے، لیکن ایسا نہ ہو کہ کسی کی تکلیف کا باعث بنے، کسی کو تکلیف پہنچے اس مذاق سے یا کسی کو نقصان پہنچے. ٹھیک ہے، سٹارٹ کرتے ہیں. اشرف جو ہے وہ ایک ذہین لڑکا تھا اور بہت شوخ بھی تھا، یعنی شرارتی بھی تھا بہت. اسے لوگوں کے ساتھ مذاق کرنے میں مزہ آتا تھا، خاص طور پر بہن بھائیوں کو چکر دیتا تھا. ٹھیک ہے، یعنی بہن بھائیوں کو ساتھ مذاق اکثر کرتا رہتا تھا، طرح طرح کے کرتب دکھا کر اچنبے تعجب میں ڈالتا، مگر ایسی کوئی بات نہیں کرتا تھا جس سے تکلیف پہنچے. ٹھیک ہے، اچنبے مطلب تعجب میں عجیب سی باتیں کرتا جس سے دوسرے لوگ ایک تعجب میں آ جاتے، حیرانگی میں آ جاتے. ایک دن اس نے صبح اٹھ کر کہا کہ میں تو چھت کی منڈیر پر بچھونا کر کے سوؤں گا. ٹھیک ہے، یعنی چھت کا بالکل جو کارنر ہوتا ہے کونا سا، اس نے کہا کہ میں وہاں پہ جو ہے بستر ڈال کے سو جاؤں گا. بھائی بہن سن کر چونک پڑے. کچھ رشتہ دار کنبے کے بہن بھائی بھی آئے ہوئے تھے. سب نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، نیچے لڑک جاؤ گے، یعنی نیچے گر جاؤ گے. اس نے کہا یہ بات بس آپس میں رہے. پھر بھی چھوٹی بہن سن کر پریشان ہوئی. اس نے اماں سے جا لگایا کہ اشرف بھائی آج رات چھت کی منڈیر پر بچھونا بچھا کر سوئیں گے. یعنی جب اشرف نے اس طرح کی بات کی تو سارے بہن بھائی پریشان ہو گئے کہ اشرف اگر چھت کی منڈیر پر سوئے گا تو وہاں سے گر جائے گا. اماں نے سنا تو مسکرائی، پھر منع کیا کہ سچ مچ ایسی حرکت نہ کر بیٹھنا. اشرف نے کہا کہ خواب میں ہدایت ہوئی ہے، ہم کیسے ٹال سکتے ہیں، یعنی وہ اپنے مزاحیہ انداز میں کہہ رہا تھا. دن بھر اس نے بہن بھائیوں سے خدمت کروائی. سب بچے منتظر رہے کہ شام ہو تو اشرف کو اپنا کہا پورا کرتا ہوا دیکھیں. اللہ اللہ کر کے سونے کا وقت آیا تو اشرف نے دری، چادر اور منع بھائی کی تکینی، چھوٹا سا تکیہ ساتھ لیا اور وہیں منڈیر پر بچھائی جا سکتی تھی. یعنی منڈیر ایک کارنر سا ہوتا ہے اور وہاں پہ چھوٹا ہی بستر بچھایا جا سکتا تھا، بڑا نہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ چھوٹے بچے کے بستر لے کر گیا اور اس نے وہاں پہ بچھا دیے. سب بچے ساتھ چلے اور چھت پر پہنچے. نیچے جھانکا تو خوف آنے لگا. اشرف نے دری اور چادر منڈیر پر بچھائی، اس پر تکینی رکھ کر چادر کی سلوٹیں درست کی. بچوں کے منہ حیرت سے کھلے ہوئے رہ گئے کیونکہ بچوں کو اب یہی لگ رہا تھا کہ اشرف آج یہیں پہ سوئے گا. بچھونا کرنے کے بعد اشرف نے کہا کہ دیکھو بھائی، ہم نے منڈیر پر بچھونا بچھا دیا ہے نا. سب نے کہا ہاں. بولا اچھا تو اب ہم سوتے ہیں. یہ کہہ کر چلا اور اپنے پلنگ پر آ کر لیٹ گیا. بچے کھسیانے سے ہو گئے، یعنی شرمندہ سے ہو گئے، مگر کھلکھلا کر ہنس پڑے. ان کو مزہ آیا. ٹھیک ہے، یعنی ان کو اس مذاق سے مزہ آیا، اس لیے وہ ہنس پڑے کہ لو بھائی، اشرف نے اپنا کہا بھی پورا کر دیا اور اس کی جان بھی بچ گئی. مطلب بچوں کو یہ ہوا کہ اس نے جو کہا تھا اس بات کو پورا بھی کر دیا، لیکن اس کی جان بھی بچ گئی کیونکہ اگر وہ چھت کی منڈیر پر سوتا تو وہاں سے گر جاتا. ٹھیک ہے، تو اس سبق سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ ایسا مذاق کرنا چاہیے جو دوسروں کو اچھا لگے، ان کے لیے لطف اندوز ہو، لیکن ایسا نہ ہو جو کسی کی تکلیف یا نقصان کا باعث بنے. ٹھیک ہے کلاس، اوکے، اللہ حافظ.